مشرق وسطی کے حالات ایک بار پھر کشیدگی اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اسرائیل نے ایران کے شہروں تہران، تبریز، اصفہان اور کرج پر حملے کیے ہیں۔ ان علاقوں میں گزشتہ رات سے آج صبح کے اولین ساعتوں تک دھماکوں کی مسلسل آوازیں سنی گئی ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ نے مغربی اور وسطی ایران میں ایرانی حکومت سے تعلق رکھنے والے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق کارروائی ایران کے حملوں کے جواب میں کی گئی۔ اس سے پہلے ایران کی طرف سے شمالی اسرائیل اور وسطی اسرائیل کے علاقوں پر حملے کیے گئے تھے۔ ایران نے انتباہ دیا تھا کہ اگر لبنان پر حملے نہیں روکے گئے تو ایران جوابی کارروائی کرے گا۔ اسی کے بعد ایران نے حملے کیے اور پھر اسرائیل کی طرف سے مسلسل حملے جاری ہیں۔ امریکہ نے اس حملوں سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ اصفہان اور تبریز کے علاوہ دارالحکومت تہران میں بھی دھماکوں کی اطلاع ہے، لیکن جانی نقصانات کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ مشاہر کے علاقے میں پیٹرو کیمیکل تنصیب پر بھی اسرائیل کے حملے کی اطلاع مل رہی ہے اور اس حملے کے بعد وہاں پر آگ لگی ہوئی دیکھی جا رہی ہے۔ اس حملے کے ساتھ ہی ایک بار پھر اس علاقے میں خطے میں کشیدگی دیکھی جا رہی ہے۔ یمن سے بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ اسرائیل پر حملہ کیا گیا ہے، لیکن امریکہ کی طرف سے بھی اور اسرائیل کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یمن کی طرف سے جو میزائل داغا گیا تھا اسے ناکام بنا دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران کی طرف سے میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ ایران سے داغے گئے تمام میزائل اب تک روک لیے گئے ہیں۔ اردن کے بعض حصوں میں سائرن بھی سنے گئے۔ ادھر پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوجی اہداف کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا اور خبردار کیا گیا کہ اسرائیل لبنان پر حملے روک دے ورنہ نتائج مزید تباہ کن ہوں گے۔ بتایا جا رہا کہ ایران کے یہاں پر جس طرح سے ایران نے نواتم اور تلنوف کے اسرائیلی اڈوں پر حملے کیے ہیں۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کی قبولیت اس شرط پر تھی کہ تمام محاذوں پر فائرنگ بند ہو جائے۔ امریکہ اور اسرائیل نے اپنے وعدے پر عمل نہیں کیا۔ لبنان پر اسرائیل مسلسل حملے کر رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق اسرائیل ایران پر جوابی کارروائی کرے گا۔ مشیر ایرانی سپرنٹینڈنٹ محسن رضائی نے کہا، ہم نے خبردار کیا تھا کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی اور لبنان پر حملے برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ حملہ آوروں کو آج رات ان کا جواب مل گیا ہے۔ سینئر ایرانی ذرائع نے بتایا کہ اسرائیل نے حملہ کیا تو خطے میں موجود تمام امریکی اڈے اہداف ہوں گے۔ ایران کے مغربی حصے کی فضائی حدود غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ عراق نے بھی فضائی حدود کو بند کر دیا ہے۔ شام نے جنوبی فضائی حدود کو 12 گھنٹوں کے لیے عارضی طور پر بند کر دیا ہے۔ دمشق ایئرپورٹ پر آپریشن کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ان حملوں کے بعد خطے میں ایک بار پھر کشیدگی دیکھی جا رہی ہے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان تازہ حملوں کے تبادلے کے بعد تیل کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ برنٹ کروڈ آئل تقریباً $97 فی بیرل تک پہنچ گیا ہے، جبکہ دوسرے تیل کی قیمت میں بھی اضافہ بتایا جا رہا ہے۔ اس دوران اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بریف کیا گیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافی براک راٹ سے گفتگو میں کہا، ہم ایران کے ساتھ قاطع ڈیل کے بہت قریب ہیں۔ جو کچھ اب ہو رہا ہے میں نہیں چاہتا کہ اسے اڑا دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ نتن یاہو جوابی حملہ کریں گے تو سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا جیسے 47 سال سے چلا رہا ہے۔ امریکی صدر نے کہا، میں ابھی نتن یاہو کو فون کرتا ہوں، نتن یاہو سے کہوں گا کہ جوابی حملے نہ کریں۔ ٹرمپ نے کہا، ایران کو مشورہ دوں گا کہ آپ نے اپنے میزائل داغ دیے، بس اتنا کافی ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایران میز پر واپس آئے اور معاہدہ کر لیں۔ اسرائیل کی طرف سے بیروت پر آج کے حملے پر خوش نہیں ہوں۔ بعد میں برطانوی اخبار فائنانشل ٹائمز کو انٹرویو میں امریکی صدر نے کہا، نتن یاہو کے پاس ایران کے ساتھ معاہدہ قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔